السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ایشو پر ڈسکس کریں گے، کیوں مسلم ملک آج بدحالی کا شکار ہیں۔ جتنے بھی مسلم ملک ہیں، کوئی آئی ایم ایف قرض دار ہے، کوئی ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ میں ہے، کوئی کسی ملکوں کی غلامی میں ہے، کدھر بادشاہت نظام نافذ ہے، کرپشن ہے عام، مسلمان بدحالی کا شکار ہیں، کسی معاملے میں مسلمان آگے نہیں ہیں۔ ویسٹ کیوں ترقی کرتا جا رہا ہے اور مسلم ملک کیوں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلم ملک کیوں آج اس بدحالی کا، اس تباہلی کا، اس تنزلی کا شکار ہے، اس پر ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک مذہب نہیں ہے، مکمل دین ہے، دین حیات ہے۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی دیتا ہے۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، سال میں ایک مرتبہ 2.5% اپنی ٹوٹل اماؤنٹ کی زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ ان سب پہلوؤں کے متعلق اسلام رہنمائی دیتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہو، ماں باپ سے کیسے پیش آنا ہے، بچوں سے کیسے پیش آنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، دوسروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ہر پہلو کے متعلق رہنمائی دیتا ہے۔ ان کے متعلق بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مبارک پڑھنی چاہیے۔ روزانہ کم از کم 2-3 احادیث اپنے گھر میں پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کچھ نہ کچھ روزانہ کم از کم ایک رکوع ترجمے سے ہر بندے کو پڑھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو پڑھانا چاہیے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ عبادت کس طرح کرنی ہے، کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہے، اسلام پوری طرح اسلام پر کس طرح عمل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہوگا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی ہوگی، صحابہ کا طرز عمل دیکھنا ہوگا۔ ایک تو انفرادی زندگی پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق اسلام رہنمائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام اجتماعی زندگی کے متعلق بھی رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ اسلام صرف مذہب نہیں، اسلام مکمل دین حیات ہے۔ ہم جدھر رہ رہے ہیں وہاں کا اکنامک سسٹم کیسا ہو، وہاں کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہو، سوشل سسٹم کیسا ہو، جوڈیشری سسٹم کیسا ہو، اسلام ایک ایک ٹاپک کے متعلق رہنمائی دیتا ہے۔ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرما دیا۔ رشوت لینے اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح پاکستان کا اکنامک سسٹم کیسا ہو، سود سے پاک ہو، ربا سے پاک ہو، انٹرسٹ سے پاک ہو، رشوت سے پاک ہو، وائٹ کالر کرائم سے پاک ہو، ایسا کیا ان کے مداربہ مشارکہ کن اصولوں پر اسلام کا، مسلمانوں کا اکنامک سسٹم اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارا سوشل سسٹم کیسا ہو، فیملی سسٹم کیسا ہو، گھر کا ماحول کیسا ہو، پردے کا سسٹم کیسا ہو، ہم نے کس سے ملاقات کرنے، کس سے معاملات کرنے تو کس طرح ہو، کس سے لین دین کرنا ہے، بزنس کرنے کس طرح ہو، ان کے متعلق بھی اسلام رہنمائی دیتا ہے۔ وہ سب احادیث اور سیرت اور قرآن کے متعلق قرآن پڑھنا چاہیے، ان سب کے متعلق۔ پولیٹیکل سسٹم کیسا ہو، خلافت کا نظام، ایک خلیفہ ہو جس کی قیادت میں مسلمان متحد ہوں، وہ اسلامی نظام کے تحت ملک چلائے، اس خلافت کے نظام کو بھی پڑھنا چاہیے۔ کیا ہے اسلام کا پولیٹیکل سسٹم بھی پڑھنا چاہیے، وہ کیا ہے۔ جوڈیشری سسٹم اسلام کا خاص طور پہ پڑھنا چاہیے آج کے دور میں، جہاں چوروں کو سزا ہمارے ملک میں نہیں دی جاتی، سب کو NR2 دے دیا جاتا ہے، سب کے کرپشن کیسز معاف ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں اسلام کا جوڈیشری سسٹم پڑھنا چاہیے کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنا معاشرہ چلایا تھا اور بہتر بنایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، خلافت عثمانیہ کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، کس طرح سے مسلمانوں کا جوڈیشری سسٹم تھا، جہاں حضرت علی خلیفہ ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے اس وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود، آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود، ان کے خلاف یہودی ایک کیس جیت جاتا ہے مسلمانوں کے عدالت میں، مسلمان جج ہوتا ہے اور یہودی کیس جیت جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں انصاف کا نظام تھا۔ اس جوڈیشری سسٹم کو پڑھنا چاہیے، اسلام کا جوڈیشری سسٹم ہے کیا، کس طرح وراثت کے حقوق ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے حقوق ہیں، کس طرح کاروبار میں ایک دوسرے کے حقوق دینے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ سارے جو اسلام احکامات دیتا ہے، ان سب کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جدھر رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں، سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کا جوڈیشری سسٹم اسلامک ہو،
پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اسلامک ہو، پاکستان کا اکنامک سسٹم اسلامک ہو، پاکستان کا سوشل سسٹم اسلامک ہو، اپنے ملک میں اپنی جگہ پر اپنے گھر سے لے کر اپنے ملک تک اور پھر آگے پوری دنیا تک اسلام کا اکنامک سسٹم، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم، اسلام کا سوشل سسٹم، اسلام کا جوڈیشل سسٹم یہ نافذ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم 2 لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، پہنچانا چاہیے۔ اسلام کے جوڈیشل، پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک سسٹم کو اپنے ملک میں پہلے نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب پر فرض ہے، آپشنل نہیں ہے، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے پوری دنیا میں اسلام کا اکنامک، پولیٹیکل، سوشل اور جوڈیشل سسٹم نافذ ہو۔ پہلے ہمیں خود پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، اپنے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے عرب میں اسلام کا پورا نظام نافذ ہوا، اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک میں وفد بھیجا تھا کہ آگے ایکسٹینشن ہو اسلام کی۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، خاص طور پر حضرت عمر اور دیگر کے دور میں یہ بہت اسلام کو پھیلایا گیا، اسلام پھیلا، اسلام کا نظام آدھی دنیا پر قائم ہوا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کا جو دائرہ ہے، اسلام کا مشن ہے، اس کے مطابق ہمیں پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دین کو خود بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے، پھر اس دین کی دعوت آس پاس مسلمانوں تک، پوری دنیا کے مسلمانوں تک بھی پہنچانے، پھر اس دین کو قائم کرنے کی، نافذ کرنے کی، اپنے ملک میں اسلام کو ایز اے سسٹم آف لائف نافذ کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہے خلافت عثمانیہ 1924 میں مسلمانوں نے 13 سال خلافت رہی ہے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو خلافت شروع ہوئی، خلافت راشدہ، بنو عباس، بنو امیہ کے دور میں خلافت عثمانیہ 700 سال رہی۔ انگریزوں کے سے پہلے بھی مسلمانوں نے ہندوستان اور دیگر پر راج کیا، مسلمان پوری دنیا پر راج تھا مسلمانوں کا۔ یہ 1924 میں سازش کے ذریعے مسلمانوں کی خلافت کو ختم کیا گیا۔ امریکہ کو تو 100 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پوری دنیا میں مسلمانوں کا راج تھا۔ 100 سال پہلے 1924 میں مسلمانوں کی خلافت کو ختم کیا گیا اور مسلمانوں کو ملکوں میں، فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، ایک دوسرے کو متحد کیا جائے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی کے اختلاف ختم کر کے مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا۔ پہلے پاکستان بھر کے مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا اور پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اسلام کا دیا ہوا نظام پوری دنیا میں قائم کرنے کی، نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اور خلافت عثمانیہ کے قیام کی کوشش کرنی ہوگی، پہلے پاکستان کے مسلمان متحد ہوں، پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے بھر کے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور ایک خلیفہ کی قیادت میں، ایک مسلمانوں کا خلیفہ، اس کے انڈر سارے مسلم ملک متحد ہو۔ دنیا میں 196 ملک ہیں، ان میں 57 ملکوں میں سے مسلمانوں کی حکومت ہے، تو کوشش کرنی ہے 57 میں سے کو 20-25 مسلم ملک بھی ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں متحد ہو گئے، جمع ہو گئے، تو دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ آج جو فلسطین میں، کشمیر میں، برما، سیریا، عراق، ہر جگہ مسلمان، افغانستان، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، مسلمان خلافت کو قیام کی کوشش شروع کر دیں، ایک خلیفہ اسی کی عدم، تمام مسلمان، تمام مسلم ملک متحد ہوں، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ تو اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا بھی ہم سب پر فرض ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کو متحد ہونے میں مدد مل سکے۔ شکریہ۔